حضرت شاہ تراب الحق کراچی والے ہمارے عالم صاحب آپ فرماتے ہیں اس میں فرق یہ ہے کہ جتنے بھی نبی تشریف لائے اللہ نے سب کو انگوٹھی عطا فرمائی، رنگ انگوٹھی فضہ عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ختم نبوت اپنی کتاب لکھی ہے شاہ تراب الحق صاحب نے، اس میں اب تفصیل سمجھاتے ہیں لوگوں کو۔ فرماتے ہیں اس انگوٹھی کا مقصد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے پہنی، جب تک آپ نبی ہیں، اور جب اتر جائے گی دوسرا نبی آئے گا وہ پہن لے گا، وہ جب تک نبی رہے گا اللہ چاہے گا، پھر جب اس کا وقت پورا ہوگا تیسرا آئے گا وہ انگوٹھی پہن لے گا۔ آپ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے چلی حضرت عیسیٰ تک نبی آتے رہے پہنتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں انگوٹھی کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے تمہیں آدم پہنا دی، اب قیامت تک تجھے باقی نہیں رہنا، قیامت تک تیرا زمانہ نہیں چلے گا، تیرے بعد دوسرا آئے گا اس کو پہنانی ہے۔ آدم تیرے بعد دوسرا آنا اس کو پہنانی ہے۔ حضرت نوح کو پہنائی، اس کے بعد تیرے بعد کوئی دوسرا آئے گا اس کو پہنانی ہے، اور جب تک رب چاہے گا نبی رہے گا، جب وقت پورا ہوگا انگوٹھی اتار لی جائے گی، اگلا آئے گا وہ پہنے گا۔ شاہ تراب الحق صاحب فرماتے ہیں انگوٹھی کا مقصد یہ تھا ایک نبی ہے، جب تک وقت پورا ہوگا انگوٹھی اترے گی، آئے گی جو دوسرا آئے گا وہ پہنے گا۔ فرماتے ہیں نبی چلتے رہے، باری آ گئی تیرے میرے محمد مصطفیٰ کی، تیرے میرے آقا محمد عربی کی باری آ گئی۔ اب رب نے فرمایا میرے محبوب انگوٹھی اگر تجھے دیں گے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ تیرے بعد کوئی نبی ہے اور تیرے بعد تو کوئی ہے نہیں، اگر انگوٹھی نہ دیں تو پھر پہچان کیسے ہوگی؟ اور یہ نشانی تھی کہ آپ نبی ہو، آپ کے بعد کوئی اور آئے گا، اگر مصطفیٰ تجھے بھی پہنا دے تو کوئی بدبخت یہ نہ کہہ دے کہ مصطفیٰ کے بعد بھی کوئی نبی ہے۔ فرمایا تیرے بعد تو قصہ ختم، ہم انگوٹھی کو بھی ختم کر دیتے ہیں، ان کو انگوٹھی دے کر بھیجی ہے، مہر دے کر بھیجی ہے، اور تیرے کندھوں کے بیچ میں مہر لگا کر تجھے بھیجا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، فرمایا تیرے کندھوں کے بیچ میں مہر لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر دیں گے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ دوسرا نبی بھی ہوگا، فرمایا ہم لگا کے بھیج دیتے ہیں، پتہ چلے گا نہ دے کے نہیں بھیجا، لگا کے بھیجا ہے، اور جب لگ کر آئے گی تو اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے بعد کوئی نبی، تیرے بعد کوئی نبی، تیرے بعد کوئی نبی۔ آخری بات گفتگو وائنڈ اپ۔ خیبر کے موقع پر میرے حضور کی بارگاہ میں گدھا پیش کیا گیا۔ قلعہ خیبر جب فتح ہوا تھا اس وقت سرکار کی بارگاہ میں گدھا پیش کیا گیا۔ اب گدھے کی عقل دیکھنا اور ان قادیانوں کی بدبختوں کی عقل دیکھنا، پتہ چلے کہ ان سے تو اچھا جانور ہے جو نبی کو پہچانتا ہے۔ زور سے بولو اچھی آواز سے۔ خیبر کے موقع پر گدھا حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے سواری نہیں ہے، قبول فرمایا۔ سرکار نے قبول فرمایا۔ سرکار جب بیٹھنے لگے تو حدیث پاک میں آتا وہ گدھا نیچے جھک گیا، سر اس نے نیچے جھکا لیا، نیچے آگے کی ٹانگ رکھی نیچے بیٹھ گیا۔ سرکار آرام سے بیٹھ گئے۔ سارے یہودی جن سے جنگ ہوئی تھی دیکھنے لگے، کہنے لگے یار عجیب گدھا ہے، اپنے مالک کو نہیں بٹھاتا نبی کو بٹھا رہا ہے۔ زور سے بولے سبحان اللہ یار، اپنے مالک کو نہیں بٹھاتا گدھے کو، عجیب بات ہے۔ گدھا جب گدھے پر سرکار بیٹھے چلنے لگے، پیچھے پیچھے یہودی آنے لگے، آ کر دیکھنے لگے تو میرے نبی سے فرمایا رکو رکو۔ سرکار رکے، سرکار نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ کیا کلمہ؟ اوہ کلمہ؟ بے کلمہ ہی پڑھنا تو جنگ کیوں کی اتنی بڑی ہے، قلعہ خیبر فتح کرا لیا، اگر کلمہ ہی پڑھنا تھا تو پہلے ہی پڑھ لیتے۔ لیکن میرا آقا نے فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا دیکھ کے کلمہ پڑھا؟ کہتے ہیں گدھے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے ہیں؟ گدھے کو، اور گدھے کو دیکھ کے کلمہ، یہ کون سی بات ہے؟ وہ یہودی کہنے لگے کہ یہ گدھا جو ہے نا اس کا جو مالک ہے وہ جب اس پہ بیٹھتا ہے نا یہ اچھل کود کر کے اس کو گرا دیتا ہے، اور آپ جب بیٹھے یہ جھک کے آپ کو بٹھایا تو ہمارے دل میں یہ بات آئی اور جس نبی کو گدھے مان گئے تو ہمیں بھی تو مان لینا چاہیے، اور جس کو گدھے مانتے ہیں ہمیں بھی مان لینا چاہیے، ہم اس لیے کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب توجہ کرنا، قادیانی کی بات پیش کرنے لگا ہوں، گفتگو ختم۔ میرے نبی نے گدھے سے پوچھا اے گدھے، یہ یہودی شکایت کرتے ہیں کہ تو اپنے مالک کو نہیں بٹھاتا اور مجھے بٹھا لیتا ہے، کیوں؟ گدھا کہتا اللہ کے رسول میری نسل میں 60 گدھے ایسے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری کی ہے، میں نے اپنے مالک کو نہیں بٹھایا، آپ کو اس لیے بٹھایا کہ 60 گدھے جو گزر گئے، میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، آپ اس قوم کے آخری نبی ہو۔ ہائے ہائے
میں اپنی قوم کا آخری گدھا ہوں، آپ اس قوم کے آخری نبی۔ میں نے کہا قادیانی تو آخری نبی بننا چاہتا ہے، گدھے کو پتا ہے کہ مصطفیٰ آخری نبی ہے۔ میں نے کہا ابے گدھے کو سمجھ میں آ گئی، گدھی کے بچے تجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ کھوتے کو سمجھ میں آ گئی، کھوتی کے تجھے سمجھ میں نہیں ہے، تو نبی بننے کے لیے لگا ہے۔ تو گدھا کہنے لگا یا رسول اللہ میں آخری گدھا ہوں، اس لیے بٹھایا کہ آپ آخری نبی ہو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ ہم سب کو اس عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔